الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 84 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر اس کا ہے 4 اور انشاءاللہ تعالی آج اس کا آخری لیسن ہے۔ اللہ کی رحمت سے سبق 85 جو 85 شروع ہوگا تو جلد نمبر 5 انشاءاللہ تعالی ہم اگلے 15 اسباق میں مکمل پڑھنے کی سعادت پائیں گے۔ یوں انشاءاللہ تعالی 100 لیکچر پر ہمارا یہ عالم کورس اردو کا 2 سال کا جو نصاب ہے اللہ کی رحمت سے پورا ہوگا۔ آج کی بہت ساری روایات وہ ہیں کہ سیرت کی کتاب میں یہ واقعات مختلف غزوات کے بالتفصیل اور ایک ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں، مگر حدیث مبارکہ میں چونکہ پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا تو اس کے مختلف حصوں پر گفتگو ہوتی ہے، مختلف لوگوں کے جو جملے ہوتے ہیں وہ حدیثوں میں بیان کیے گئے ہوتے ہیں۔ مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائیں، اس وقت کیا ہوا، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو حصول برکت کے لیے انشاءاللہ تعالی پھر بھی کچھ روایتیں اس میں سے میں ریکارڈ کروں گا، اور جو ریکارڈنگ نہ کروں آپ چاہیں تو خود سے پڑھ لیں، اور نہ بھی پڑھیں تو مطلب یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ سیرت کی کتاب میں پڑھیں گے۔ جو نئے سٹوڈنٹس ہیں اور جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یاد ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور چاہیں تو ایک دفعہ دوبارہ وہاں سے یہ موضوعات دہرا لیجئے۔ حدیث نمبر 21 ہے 21 حضرت سہل بن ابی حثمہ، ناموں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اردو میں جب پڑھتے ہیں نا آپ تو عربی نام بھی اوپر دیکھ لیا کریں کہ کیا ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ اب حثمہ بھی پڑھا جا سکتا تھا مگر وہاں پر ہے حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صلاۃ الخوف میں امام قبلہ رخ کھڑا ہو، ایک گروہ مجاہدین میں سے امام کے ساتھ رہے اور ایک گروہ دشمن کے سامنے، ان کا رخ دشمن کی طرف رہے۔ جو لوگ امام کے ساتھ ہیں انہیں 1 رکعت پڑھائے، پھر کھڑے ہوں اور اپنی 1 رکعت پڑھیں اور 2 سجدے کریں اپنی جگہ، پھر یہ لوگ ان لوگوں کی جگہ چلے جائیں دشمن کے سامنے۔ اب وہ لوگ آئیں اور امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، امام کی 2 رکعت ہو گئی، پھر یہ لوگ 1 رکعت پڑھیں اور 2 سجدے کریں۔ یہاں پر اتنا اس کا بیان ہے، مگر اللہ کے فضل سے ہم نے بہار شریعت حصہ 4 میں یہ صلاۃ الخوف کا جو بیان ہے بالتفصیل فقہ حنفی کے مطابق پڑھا سنا ہوا ہے، تو چاہیں تو وہاں سے ایک نظر اس کو دہرا لیں، دیکھ لیں۔ اس کے بعد غزوہ حدیبیہ کے حوالے سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر ہے 21 اسلم نے کہا، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار گیا، ان کے سامنے ایک جوان عورت آئی، اس نے کہا، امیر المومنین، میرا شوہر فوت ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑا، بخدا نہ تو وہ جانوروں کا پایا بونتے ہیں، نہ ان کے لیے کھیت ہے اور نہ دودھ والے جانور، مجھے اندیشہ ہے کہ انہیں بجو کھا جائے، اور میں خفاف بن ایمہ غفاری کی بیٹی ہوں، میرے والد حدیبیہ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے۔ حضرت عمر اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور آگے نہیں بڑھے، پھر فرمایا، خوش آمدید قریبی نسب والی کو۔ پھر ایک تندرست اونٹ کے پاس تشریف لے گئے جو گھر میں بندھا ہوا تھا، غلہ سے بھری ہوئی 2 بوریاں اس پر لادیں اور بوریوں کے درمیان کچھ نقد اور کپڑا رکھا، پھر اس کی نکیل اس عورت کو تھما دی اور فرمایا، اسے لے جا۔
ان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس خیر لائے گا۔ ایک صاحب نے کہا اے امیر المومنین آپ نے اس کو بہت دے دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، بخدا میں اس کے باپ اور بھائی کو جانتا ہوں کہ دونوں نے ایک قلعہ کا ایک زمانہ تک محاصرہ کیا، پھر اسے فتح کیا، اب ہم اس میں ان دونوں کے جو حصے تھے لے رہے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں جو بیسک درس ہے، ایک تو ہے کہ ضرورت مند کی مدد کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں تو دیگر صحابہ کرام ان کا مطلب لحاظ رکھتے تھے، بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے والد بھائی کی وجہ سے اس خاتون کی مطلب مدد فرمائی۔ اس کے بعد چند روایتیں حدیبیہ کے ہی حوالے سے بیعت رضوان کے حوالے سے مختلف مطلب اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت ہے 2136 حضرت مسور، یہ دیکھیں عربی میں پڑھتے ہیں نا تو مسور پڑھیں گے، اردو میں شاید آپ کچھ اور پڑھ جاتے، مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے روایت ہے، ان میں سے ایک نے دوسرے کی روایت پر کچھ زیادہ کیا ہے۔ ان دونوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال 1000 سے کچھ زیادہ اصحاب کے ساتھ مدینے سے عمرے کی نیت سے جب ذوالحلیفہ پہنچے تو قربانی کے جانوروں کو کلاوہ پہنایا اور اشعار کیا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور خزاعہ کے کچھ افراد کو جاسوس بنا کر بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ جب غدیر الاشتات پر پہنچے تو جاسوس خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ قریش نے آپ کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے اور احابیش الاشتات کو جمع کر لیا ہے، وہ آپ سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکنے کا۔ حضور نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا تم لوگ مناسب جانتے ہو کہ جو لوگ ہم کو بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں ان کے اہل و عیال پر ہم جا پڑیں؟ پس اگر وہ لوگ ہمارے مقابلے پر آئیں تو اللہ ہمارا مددگار ہے جس نے ہمارے جاسوس کو مشرکین سے محفوظ رکھا، ورنہ ہم ان کو ایسا چھوڑیں گے گویا لڑائی سے بھاگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بیت اللہ کے ارادے سے نکلے ہیں، کسی کے قتل یا کسی سے لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ حضور بیت اللہ کی طرف چلیں، جو ہم کو بیت اللہ سے روکے گا اس سے ہم لڑیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے نام پر آگے بڑھو۔ تو پھر یہ مختلف اس پہ روایات مختلف انداز سے امام بخاری علیہ رحمہ یہاں پر لائے ہیں۔ ایک روایت ہے 2141 یزید بن ابو عبید نے کہا میں نے حضرت سلمہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھا تو پوچھا اے ابو مسلم یہ کیا نشان ہے؟ انہوں نے بتایا یہ زخم ان کو خیبر کے دن لگا تھا جس پر لوگوں نے کہا سلمہ زخمی ہو گئے، تو میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے اس پر 3 بار دم فرمایا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا، ایسا کہ اس میں اس وقت تک یعنی تب سے لے کر اب تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 2146 ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے متعہ اور دیسی گدھوں کے کھانے سے منع فرمایا۔ متعہ کی تفصیل کتاب النکاح میں آئے گی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ بیسک یہ کہ شیعہ اس کو جائز مانتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ اب جائز نہیں ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال 3 دن کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لیا، یعنی کہ 3 دن نکاح کرنا ہے، اس کی کتنے پیسے اتنے پیسے، اور 3 دن تک وہ حلال، اس کے بعد وہ نکاح ختم کر کے، تو یہ نکاح متعہ اس کو کہتے ہیں۔
اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جو خود جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت امام بخاری اپنی کتاب میں لائے ہیں، اس میں ان لوگوں کے لیے مطلب اس میں عبرت ہے جو محبت علی کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر نہیں چلتے، نہ ان جیسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں، یعنی کہ شیعہ۔ تو یہ بہت ہی بدبخت قوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ حدیث 2147 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں نہیں جانتا کہ دیسی گدھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا، تو اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کی بار برداری کا ذریعہ تھا، تو ناپسند فرمایا کہ بوجھ ڈھونے والے ختم نہ ہو جائیں، یا ان کے گوشت کو خیبر کے دن حرام فرمایا۔ شرح میں لکھا ہے یہ حضرت ابن عباس کا اپنا اجتہاد تھا، صحیح اور راجح یہی ہے کہ مطلقاً حرام فرمایا۔ تو حدیث پاک جو ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، کبھی بھی کوئی بھی حدیث کی بات ہو آپ نے اس کو یہی کہنا کہ ٹھہرو ہم اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سنی حنفی بریلوی علماء نے اس کی شرح میں کیا لکھا ہے، تو پھر پوری بات سمجھ آئے گی، کیونکہ بعض اوقات حدیث منسوخ ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ صحابی کا اپنا قول ہوتا ہے، اور بعض اوقات راوی کی اپنی اس میں مطلب ڈیٹیل ہوتی ہے۔ حدیث 2154، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، غزوہ موطا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں ان کے ساتھ اس غزوہ میں تھا، ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا، ان کے جسم میں 90 سے زیادہ زخم پائے، کچھ نیزے کے کچھ تیر کے، یعنی کہ وہ اتنی جاں فشانی سے لڑتے رہے، زخمی ہوتے رہے، پھر بھی لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ تو ان کے مطلب جسم اقدس پر 90 مطلب زخم تھے۔ یہاں پر مفتی صاحب شرح میں لکھتے ہیں کہ ہمارے جو واعظین ہیں نا صرف واقعہ کربلا میں بیان کر دیتے ہیں کہ جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 زخم لگے۔ ان واعظین کو چاہیے کہ کبھی کبھی عہد رسالت کی ان جان نثاروں کا، جاں بازوں کا بھی ذکر کر دیا کریں جن کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم آئے مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح ہمارے واعظین کو یہ یاد ہے کہ کربلا میں مشق بچانے کے لیے حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے، مگر حضرت جعفر کی یہ جاں بازی کسی کو یاد نہیں کہ اسلامی جھنڈا بچانے کے لیے ان کے دونوں ہاتھ کٹے اور لاش 2 ٹکڑے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو ان جو روایات ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلے تو صلح حدیبیہ کے حوالے سے روایتیں تھیں، پھر غزوہ خیبر کے حوالے سے فتح خیبر، اور پھر مطلب غزوہ موطا کے حوالے سے باتیں، مطلب جنگ موطا کے حوالے سے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یوم موطا یعنی جنگ موطا میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں، آخر میں میرے ہاتھ میں صرف ایک چوڑی یمنی تلوار رہ گئی تھی۔ حدیث 2157، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکہ کی جانب بھیجا، صبح ہی کو ہم قوم کے پاس پہنچ گئے، ہم نے انہیں شکست دے دی، پھر مجھے اور ایک انصاری کو ان میں سے ایک شخص ملا، جب ہم نے اس کو گھیر لیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، انصاری نے ہاتھ روک لیا مگر میں نے اس کو نیزے سے مار کر قتل کر دیا۔ پھر جب ہم مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا اے اسامہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے اس کو قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے یہ کہا تھا، مگر حضور بار بار اسے دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔
اب اس کی شرح آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آخر جملہ صحیح سمجھ آئے گا۔ جس شخص کو حضرت اسامہ نے قتل کیا تھا اس کا نام مرداد بن نہیک فزاری تھا۔ یہ ان کا چرواہا تھا۔ حضرت اسامہ کی یہ تمنا اس کے قتل پر افسوس ظاہر کرنے میں مبالغہ کے طور پر تھی، یا ان کی مراد یہ تھی کہ اگر میں نے حالت کفر میں یہ کام کیا ہوتا پھر اسلام لاتا تو مجھ پر کوئی مواخذہ نہ ہوتا، اس لیے کہ اسلام اپنے ما قبل کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی کی وجہ سے حضرت اسامہ بن زید نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ جنگوں میں ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ بندہ ہر ایک پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا نا، اور بعض اوقات اگر کسی کی اس طرح کی چال ہو، بندہ اس پہ اعتماد کر لے، وہ جاسوس یا منافق ہو، تو خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کی صفوں میں آ جائے اور پھر بہت زیادہ نقصان بھی کر سکتا ہے۔ تو یوں بھی بعض اوقات جنگوں میں اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں، اور اس طرح ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک روایت کافی تفصیلی ہے جس میں فتح مکہ کے حوالے سے بیان ہے، اور یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے کہ سیرت کی کتاب میں یہ بہت تفصیل کے ساتھ فتح مکہ کا پورا واقعہ، کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لشکر صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ روانہ ہوا، اور ابو سفیان سے ملاقات، اور پھر اہل مکہ کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ان کا بیان۔ تو تفصیلات اس کی آپ وہاں سے ضرور پڑھ لیجیے گا جن کو یاد نہیں ہیں، جن کو یاد ہے تو دہرانے کی حاجت بھی نہیں ہے، مگر اتنا ذہن میں ہے کہ کون سی بات کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ بنیادی چیز ہے جو ہم عالم کورس اردو میں سیکھ رہے ہیں۔ ہر وقت ہر بات کو یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، یہ کچھ ضروری نہیں ہوتا۔ حدیث ہے 2166۔ اچھا، یہ جو میں حدیث کا نمبر پڑھ رہا ہوں نا، یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ کمپیوٹرائزڈ نہیں ہے، تو اس کے حساب سے ہے۔ آپ کے پاس جو PDF ہے اس کا نمبر 1-2 آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ فتح کے موقع پر چوری کی، جس پر اس کی قوم گھبرا گئی اور حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئی کہ وہ سفارش کر دیں۔ اسامہ نے اس بارے میں جب حضور سے بات کی تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا، تم اللہ کے حدود میں مجھ سے بات کرتے ہو؟ اسامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ دن کے آخری حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی شان کے لائق، اس کی ثنا کی، پھر فرمایا، بعد ثنا کے سنو، تم سے پہلے والوں کو اسی چیز نے ہلاک کر دیا کہ جب اس میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی معمولی درجے کا آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اس کے بعد اس نے اچھی توبہ کی اور شادی کی۔ ام المومنین نے فرمایا، اس کے بعد وہ میرے پاس حاضر ہوتی، میں اس کی حاجت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی۔ تو یہ اسلام کا بہترین اصول اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا، اور حکمرانوں کے لیے بہت اس میں درس ہے، سبق ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کے امپلیمنٹیشن کے لیے کسی کی رعایت نہ کریں۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، تو تبھی ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ اوطاس کا بیان ہے، ایک روایت پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ فرمایا، انشاءاللہ ہم اب لوٹ جائیں گے۔ تو یہ بات لوگوں پر گراں گزری، اس پر لوگوں نے کہا، ہم اس کو فتح کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اور کبھی کہتے لوٹ جائیں۔ فرمایا، صبح کو لڑائی پر جاؤ،
لوگ گئے اور انہیں کافی زخم پہنچا۔ اس پر حضور نے فرمایا ہم کل انشاءاللہ تعالی لوٹ جائیں گے۔ اب یہ بات لوگوں کو پسند آئی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں مطلب وہ پہلے جب صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ بھی لوٹ جاتے ہیں، بھی جنگ مشکل ہے اس وقت، تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے نا۔ اگلے دن پھر آپ نے ارشاد فرمایا لڑو جا کے، شاباش۔ تو جب لڑے تو زخم پہنچے، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہم لوٹ جائیں۔ تو اب سارے مطلب راضی ہو گیا، ہاں لوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت ہے 2175 2175 2175 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور اس پر انصار میں سے ایک صاحب کو امیر بنایا اور شرکاء کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ وہ کسی بات پر خفا ہو گئے اور کہا کیا تم کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں دیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے لیے لکڑی جمع کرو۔ لوگوں نے جمع کیا، انہوں نے کہا اسے جلاؤ، لوگوں نے اسے جلایا۔ اب انہوں نے کہا اس میں داخل ہو، یعنی آگ میں داخل ہو۔ کچھ لوگوں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو کچھ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور کہنے لگے ہم نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن میں پناہ آگ سے بچنے ہی کے لیے لی ہے۔ یہی قصہ رہا یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ اب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ خبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا اگر یہ لوگ اس میں داخل ہوتے تو اس سے قیامت تک نہ نکلتے۔ فرما برداری اچھے کام میں ہے۔ اس کی شرح سن لیجئے۔ ربیع الاخر 9 ہجری میں 300 افراد حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو امیر بنا کر حبشہ کی جانب بھیجا تھا۔ اس میں یہ قصہ پیش آیا، یہ جو فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں داخل ہوتے تو قیامت تک نہ نکلتے، یہ اس بنا پر تھا کہ یہ لوگ اس آگ میں داخل ہونے کا کو کار ثواب نہیں تو مباح سمجھ کر اپنے آپ کو جلاتے، کیونکہ اپنے امیر کے حکم سے داخل ہوتے اور حضور نے خود اطاعت کا حکم دیا تھا۔ ان کا گمان ہوتا کہ یہ کار ثواب ہے، حالانکہ یہ خودکشی ہے اور خودکشی حرام ہے۔ احاد کی روایت میں یہ زائد ہے لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں۔ مطلب کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے تو اس کی بھی اطاعت اس کام میں کرنی ہے جو شریعت نے جائز اور روا رکھا ہے، اور جو کام شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے جیسے خودکشی منع کی ہے، تو ایسا کام مسلمانوں کو ہرگز ہرگز زیب نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 2177 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یمن کی جانب بھیجا۔ انہوں نے حضور سے ان شرابوں کے بارے میں پوچھا جو وہاں بنائی جاتی تھیں۔ فرمائے کیا ہے وہ؟ انہوں نے کہا بطع اور مزر۔ میں نے ابو بردہ سے پوچھا بطع کیا ہے؟ کہا شہد کی نبیذ، اور مزر جو کی نبیذ۔ فرمایا ہر نشہ آور حرام ہے۔ تو جو نشے والی چیزیں ہیں، شرابیں ہیں، بالکل حرام ہے اسلام میں۔ اس چیز کا اس حدیث پاک میں بیان ہمیں پڑھنے سننے کو ملا۔ اسی طرح مختلف غزوات، مختلف سرایہ کا ذکر مختلف روایتوں میں آ رہا ہے بار بار۔ تو چونکہ سیرت کی کتاب میں اللہ کے فضل سے ہم نے اس کی تفصیلات پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے میں اس کو ریکارڈ میں نہیں لا رہا۔ حدیث نمبر 2187 ہے۔ ابو رجا اتاردی کہتے تھے ہم پتھر پوجتے تھے، اور جب کوئی اس سے عمدہ پتھر مل جاتا تو اسے پھینک دیتے اور دوسرے کو لے لیتے، اور جب ہم کو کوئی پتھر نہیں ملتا تو ہم دھول جمع کرتے، پھر بکری لاتے، اس پر ہم دھوتے، پھر اس کا طواف کرتے۔ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو ہم کہتے یہ نیزوں سے انیوں کو نکالنے والا مہینہ ہے، ہم کسی نیزے میں انی اور کسی تیر میں پھل نہیں رہنے دیتے۔
اسے نکال کر رجب کے مہینے بھر پھینکے رہتے۔ ابو رجا یہ بھی کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے میں بچہ تھا، اپنے اہل کا اونٹ چراتا۔ جب ہم نے حضور کے غالب ہونے کو سنا تو ہم آگ یعنی مسلمہ کذاب کی طرف بھاگے۔ اس کی شرح میں لکھا ہے یہ بنی تمیم کی ایک شاخ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرف با اسلام ہوئی، مگر حضور کی زیارت سے محروم رہی۔ ابو رجا تاردی مسلمہ کذاب کے ساتھ یوں ہوا کہ بنی تمیم کی ایک عورت سجاح نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بنی تمیم کے کچھ لوگ اس کے تابع بھی ہو گئے تھے۔ یہ مسلمہ کذاب سے ملاقات کے لیے چلی، راستے میں ایک جگہ دونوں ایک خیمہ میں اکٹھا ہوئے۔ مسلمہ نے اس کو شیشے میں اتار کر اپنی بیوی بنا لیا، اور سجاح کے سب ساتھی مسلمہ کے ساتھی ہو گئے۔ تو یہ مطلب اس روایت میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمہ کذاب کی طرف بھاگ گئے تھے، بعد میں مطلب توبہ انہوں نے کر لی ہوگی، تو اسی لیے ان کی روایت یہاں پر لائی گئی ہے۔ اور مسلمہ کذاب جو تھا جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اس کے جادو کا بھی یہاں پر مطلب ذکر ہے کہ اس نے ایک عورت کو شیشے کی بوتل میں اتار لیا، بند کر لیا، پھر اس کو نکالا اور اس کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ عورت بھی نبوت کا دعویٰ کرتی تھی، سجاح نامی عورت تھی، بدبخت۔ ایک روایت ہے 2193، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال قصوہ پر سوار ہو کر اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے تشریف لائے، اور حضور کے ساتھ بلال اور عثمان بن طلحہ تھے۔ قصوہ کو بیت اللہ کے پاس بٹھایا، پھر عثمان سے فرمایا کہ کنجی لاؤ، وہ کنجی لائے اور حضور کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسامہ، بلال اور عثمان اندر گئے، اس کے بعد لوگوں نے دروازہ بند کر لیا۔ حضور اندر بہت دیر تک رہے، پھر باہر تشریف لائے، پھر کعبہ میں داخل ہونے کے لیے لوگ تیزی سے آگے بڑھے، میں سب سے پہلے پہنچا، میں نے بلال کو دروازہ کے پیچھے کھڑا ہوا پایا، میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا دونوں اگلے ستونوں کے درمیان۔ اس وقت بیت اللہ 6 ستونوں پر تھا، 2 قطار میں۔ حضور نے پہلی قطار کے ستونوں کے درمیان نماز پڑھی اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کیا اور اپنا رخ اس طرف کیا جو دروازہ میں داخل ہونے کے وقت سامنے ہے، دروازے اور دیوار کے درمیان۔ انہوں نے کہا میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ ان سے پوچھوں کتنی رکعت نماز پڑھی، اور جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی وہاں سرخ سنگ مرمر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جذبہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، پھر ان کے ساتھ بائیکاٹ مسلمانوں نے کیا، اور انہوں نے مطلب اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، یہ تقریباً 6 صفحات پر مشتمل حدیث پاک امام بخاری یہاں پر لائے ہیں غزوہ تبوک کے حوالے سے، اس میں تفصیلات ہیں، تو یہ ریکارڈ کرنا تو واقعی مشکل ہے، اس میں کافی وقت صرف ہوگا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بے فکر رہیں، ہم اللہ کے فضل سے جب لیسن 1 سے سیرت مصطفیٰ کتاب شروع کریں گے تو آپ کو بھی یہ پڑھنے سننے کو ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے حوالے سے چند روایتیں ہیں، تو آخری ہیں، 2-3 منٹ اوپر شاید ہو جائے، تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ام المومنین، یہ تعلیق نمبر 614 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض وصال میں بار بار فرماتے تھے، اے عائشہ، میں اس کھانے کی تکلیف ہمیشہ پاتا رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اس وقت اس زہر کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں کہ میری شہرگ ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہاں پر وہ ایک یہودیہ عورت تھی زینب نامی، اس نے زہر ملایا تھا کھانے میں، تو یہ اس کے اثر کی بات یہاں پر ہو رہی ہے
اس میں ان گستاخوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی پاک کو نمونیا ہو گیا تھا۔ یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ نمونیا سے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں۔ 2197 حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا جاتا جب تک جنت میں اس کی جو جگہ ہے اسے دیکھ نہ لے، پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے جو چاہے پسند کرے دنیا میں رہنا یا آخرت میں۔ پھر جب حضور بیمار ہوئے اور وفات کا وقت قریب آیا تو حضور پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ اس وقت حضور کا سر عائشہ کی ران پر تھا۔ جب افاقہ ہوا تو حضور کی نظر گھر کے چھت کی طرف اٹھی، پھر فرمایا اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، تو میں نے کہا اب حضور ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اس وقت میں نے جانا کہ یہ وہ حدیث ہے جو تندرستی کی حالت میں فرماتے تھے۔ ایک اور روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو اپنے اوپر معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم فرماتے اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر ملتے۔ جب حضور مرض وصال میں مبتلا ہوئے تو میں معوذات پڑھ کر حضور پر دم کرتی اور حضور کے ہاتھ پر پھونک کر جسم پر ملتی۔ 2201 ہے، عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری نے مجھے خبر دی اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں میں ان 3 میں سے ایک تھے جنہیں اللہ نے معاف فرما دیا، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضور کے پاس سے باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے پوچھا اے ابو الحسن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا بحمد اللہ تعالیٰ اچھے ہیں۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا تم بخدا 3 دن کے بعد لاٹھی کے غلام ہوگے۔ میں بخدا دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی بیماری میں وصال فرمائیں گے۔ بے شک میں بنی عبد المطلب کے چہروں کو پہچانتا ہوں کہ موت کے وقت کیسا رہتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور حضور سے پوچھیں خلافت کس میں ہوگی؟ اگر ہم میں ہو تو ہم جان لیں اور اگر ہمارے غیر میں ہو تو اسے جان لیں، اور حضور ہمیں وصیت فرما دیں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا بخدا اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا سوال کیا اور حضور نے منع کر دیا تو حضور کے بعد لوگ ہم کو نہیں دیں گے، واللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا سوال نہیں کریں گے۔ تو اس میں شیعہ کا رد ہے جو یہ مطلب بیہودہ باتیں کرتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ تو یہ اس حدیث میں ان سب کا رد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بھی نامینیشن نہیں کیا تھا اپنے بعد۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا اور سب اس پہ متفق ہو گئے اور سبھی نے مل کر ان کی بیعت کر لی۔ خود جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو خلیفہ مانا۔ آخری روایت انشاءاللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ ہے سجدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث نمبر 2206 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا اور غشی طاری ہونے لگی تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہائے میرے ابا کی تکلیف، تو حضور نے فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا اے ابا جان، رب نے آپ کو بلایا، آپ نے اس کا بلاوا قبول فرمایا، جنت الفردوس آپ کی قیام گاہ ہے۔ اے ابا میں جبریل کو آپ کے وصال کی خبر دیتی ہوں۔ جب دفن کیے جا چکے تو فاطمہ زہرا نے کہا اے انس، کیسے تم کو گوارا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مٹی ڈالی؟ اللہ اللہ۔ اس کی شرح سننے والی ہے
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن دردناک الفاظ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مفارقت پر اپنے غم کا اظہار فرمایا، یہ شدت غم میں، حالت اضطرار میں ان کے دہن پاک سے نکلا۔ یہ نیاحت یعنی نوحہ ممنوعہ نہیں، جو اپنے قصد و اختیار سے چیخ چیخ کر آواز بنا بنا کر کیا جاتا ہے، جس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ کسی کے فوت ہونے پر حالت اضطرار میں آنسو نکل آئیں یا کچھ کلمات ایسے نکل آئیں جن سے اندرونی غم و اندوہ کا اظہار ہو، یہ ممنوع نہیں بلکہ مستحب ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پر خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور یہ فرمایا تھا، آنکھ سے آنسو جاری ہے مگر ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور ہم تمہاری جدائی میں اے ابراہیم غم زدہ ہیں۔ اسی قبیل سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کلمات ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔